بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں ہماری بہت سی ضرورتیں ہیں۔ دنیا میں ہم نے جینا ہے، زندہ رہنا ہے، تو یہ چیزیں ضروری ہیں، اور ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ہمیں کام کرنا پڑے گا۔ کام کرتے ہوئے اگر آپ جاب کر رہے ہیں تب بھی، یا بزنس کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے مائنڈ پہ پہلے سے موجود ہے کہ ہم نے یہ کام کرنے ہیں۔ جس طریقے سے یا انویسٹ کرنی ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے، جس طریقے سے ہم نے کام کرنا ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ حلال پروڈکٹ ہونی چاہیے، حلال طیب رزق ہم کھائیں اور دوسروں کو بھی دیں۔ لیکن اس کے لیے ہمیں کام کرنا پڑے گا۔ وہ کام اس لحاظ سے ہمیں کرنا پڑے گا کہ ہم کس طریقے سے یہ جج کریں کہ وہ حلال رزق ہے، وہ پروڈکٹ جو ہے طیب ہے، وہ جو ہم خود کھا رہے ہیں، اپنے رشتوں کو دے رہے ہیں، اپنے دوسروں لوگوں کو دے رہے ہیں، تو وہ صحیح اور جو ہے طیب ہے، تو اس میں کوئی کلام نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اللہ کے ہاں اس کی رضا ہے، اس میں ناراضگی کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرآن پاک میں وضاحت آئی ہے سود کے بارے میں، جو سود ہے، سود جو بندہ کھاتا ہے وہ اللہ کے رسول سے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اتنا خطرناک کسی کے لیے بھی نہیں کہا گیا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھنا چاہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے، اس پہ کام کرنا چاہیے۔ سود کیا ہے، کون کون سی چیزیں اور کس طریقے پہ ہوتا ہے، لیکن اس پہ بہت بڑی اسٹڈی ہونی چاہیے۔ لیکن یہ ایک دو دن کی چیزیں نہیں ہیں، یہ ہمارے معاشرے میں کس طریقے سے ہوگا اور سود کے بغیر کس طریقے سے چل سکتا ہے، تو اس پہ ہمیں دیکھنی چاہیے، اس پہ کام کرنا چاہیے۔ یہ تب ممکن ہوگا جب اس پہ ہم پڑھیں گے، سیکھیں گے، سمجھیں گے اور اس پہ کام کریں گے۔ اس میں ہمارے جو ہیں ایک تو بچے ہیں، ان کو ایک تو قرآن و سنت کا علم ہوگا۔ آپ اگر ایک ماسٹر پی ایچ ڈی کرتے ہیں وہ معاشیات میں، اور اس کے ساتھ وہ قرآن و سنت کا بھی گہرا فہم رکھتا ہے اور اس پہ اپنی پوری زندگی لگا دیتا ہے، ظاہر ہے اس کی ضرورتیں وہ تو کرے گا، اس کو اپنی ضرورتوں کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے، وہ تو اپنے رزق کیسے کمائے گا، حلال رزق کیسے کمائے گا، یہ تو بنیادی ایشو ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کو کام کرنا چاہیے، اس کے والدین کو صدقہ جاریہ، یعنی اس پہ وہ کام کیسے کرے کہ وہ جو ہے جتنے ہم حلال رزق کے قریب جا سکتے ہیں، اور بڑے بڑے پیمانے پہ، خصوصاً بینکنگ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، جو موجودہ نظام ہے بینکنگ کا، کہاں تک یہ ربا کی ہے۔ سود تو ایک فارسی کا لفظ ہے جس کا مطلب سے آتی ہے، لیکن جو اصل چیز ہے الربا اور خاص قسم کا ربا، وہ کیا ہے جو قرآن میں ہے، تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طریقے سے اس کو حل کر سکتے ہیں۔ تو اس پہ کام کرنے کے لیے ہمیں اپنے بچوں کو تیار کریں کہ معاشی لحاظ سے، معاشی اکنامکس پی ایچ ڈی کریں، 10 پی ایچ ڈی کریں کہ وہ کس طریقے سے معاشرے میں یہ جو ناسور ہے، سود ہے، سود سے مراد ہمارے الربا ہے جو قرآن پاک میں کہا گیا، جو فاضل اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ ہے، تاکہ ہمارے یہ ذہن میں ہونی چاہیے کہ سود کیا چیز ہے اور تجارت کیا چیز ہے، معاشرے میں ہم کس طریقے سے چیزوں کو لے کے چل سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں کوالٹی، کوانٹٹی اور ہمارے ہدف کیسے کلیئر ہو سکتے ہیں، اس پہ کام کریں۔ یہ تبھی ممکن ہوگا جیسے ہم اس پہ کام کریں گے۔ ہم انسان ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، غلطیوں سے سیکھنا چاہیے، کہاں پہ غلطی کر رہے ہیں، کس طریقے سے کر رہے ہیں، اپنے آپ کو تیاری کریں، اپنے آپ کو تیار کریں کل کے لیے۔ کل کوئی کام آنے والا نہیں ہے، یہ دنیا ہمارے لیے یہ امتحان ہے، ٹیسٹ ہے۔ تو یقین جو ہے ہم میں سے جو بندہ اس محنت کرے گا کہ وہ کس طریقے سے اس کو کام کرنا چاہیے اور وہ کام کیسے کرے، تو بہترین طریقے سے وہ کام کر سکتا ہے۔ معاشیات و جدید ماڈرن جتنے بھی تجارت کے اصول ہیں، جتنے بھی طریقے اس وقت اپلائی کیے جا رہے ہیں، آنے والے ہیں، فیوچر میں جتنی بھی جو ہے ٹرینڈ بن رہا ہے، جس طرف جا رہی ہے فیوچر میں، تو معاشیات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔
لیکن اس کو اصول کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو اس طرف لے کے آئیں، صدقہ جاریہ سمجھ کے پی ایچ ڈی کروائیں اکنامکس میں، قرآن و سنت کا گہرا فہم ہوگا، کسی بھی لحاظ سے وہ تنگ نظر نہ ہو، تنگ نظر سے مراد کسی ایک طرف جھکاؤ نہ ہو، سب لوگوں کو جب پڑھیں گے فہم حاصل کریں گے تو جتنے بھی چاروں امام کو دیکھیں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھیں گے تو اس معاملے کو حل کرنے کے لیے وہ اپنی پوری کوشش کریں گے، تب یہ مسائل حل ہوں گے۔ اور بینکنگ، جدید جو بینکنگ ہے، اسلامک بینکنگ ہے، وہ کیسے ہو سکتی ہے، کہاں پہ ہم غلطی کر رہے ہیں، کہاں پہ کس طریقے سے ربا جو ہے وہ کس طرح کے ربا ہے، آیا ربا جو ہے نا خاص قسم کے غریبوں کے لیے ہوتا ہے یا امیر جو لیں گے پیسہ ان کے لیے بھی ہوتا ہے، جو کنٹیکسٹ ہے، جو قرآن میں کنٹیکسٹ، وہ اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اس میں کیا ہے۔ تو یقین جانے جب ہم اس طرف جائیں گے اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ ہم جو غلطیاں کر رہے ہیں بہت اچھے چیزیں سیکھ رہے ہیں، ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، تو الربا، انٹرسٹ اور سود، یعنی الفاظ کو چناؤ سے ہٹ کر اکثر، اور پھر آپ جو کمیونٹی اس میں شامل کر لیں گے، مثلا ایک بندہ جو ہے نا 100 روپے کی جراب لیتا ہے اور 110 کی بیچ دیتا ہے، 10 روپے اس کو جو ملا یہ منافع ہے۔ اگر 100 روپیہ کسی کو دیتا ہے وہ 10 روپے لیتا ہے، اس کے ساتھ تو یہ سود ہے یا ربا ہے، ربا ہے۔ اس طریقے سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح اگر 1 کروڑ روپے کا وہ ایک گھر لیتا ہے اور وہ پھر آگے دیتا ہے اور اس سے 1 لاکھ روپیہ جنریٹ کرتا ہے، کرایہ لیتا ہے، اور پھر اسی طرح 1 کروڑ روپیہ کسی کو دیتا ہے اور وہ کہتا ہے میں نے تجھ سے جو ہے نا 1 لاکھ لینا ہے، تو یہ ربا ہے۔ وہ دوسرا جو مکان ہے اس کا وہ اس کا کرایہ ہے، لیکن پیسے سے پیسہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ بھی کہا کہ کوئی کھجوریں ہیں تو کھجوریں جو ہیں اگر وہ 1.5 کلو یا 2 کلو وہ صحیح نہیں ہے، اور جو ½ کلو صحیح ہے، تو اس کی اگر وہ پہلے وہ کہتا ہے کہ 1.5 2 کلو بیچیں اور اس کے بعد پھر ½ کلو جو ہے نا وہ آپ کھجوریں خریدیں پیسوں سے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چیزوں کے بدلے اس طرح چیزیں بھی نہ لیں، اور ہمیں کس طریقے سے کام کرنا چاہیے، زیادتی، اصلاح، اور ہماری اپنی نظر میں کس طریقے سے کام کر کے آگے جا سکتے ہیں۔ زندگی ایک موقع ہے، ہم اپنے بچوں کو تیار کریں، بہت کچھ کر کے جا سکتے ہیں، اللہ کی توفیق سے ممکن ہے۔ اور آگے جب جائیں گے تو بہت بڑی اللہ نے انعام رکھا ہے، جتنا بھی ممکن ہے کہ ہم اس پہ کوشش کریں گے، کوشش کرتے جائیں، آگے بڑھیں، اور اللہ کی توفیق سے ممکن ہے۔ والسلام۔